اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہاں جی، صلہ رحمی کی کیا واجب حد ہے اور کہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ روایتوں میں جتنی تھوڑی بہت میری بہت محقق آدمی تو نہیں ہوں، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے، تو جتنی تھوڑی بہت میری نگاہ ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی واجب یا حرام اس صلہ رحمی اور قطع رحمی سے زیادہ مجھے ملا ہو کہ جس کے اتنے عواقب ہیں اور جس کے اتنے صلہ رحمی کے اچھے اور قطع رحمی کے برے اثرات ہیں بہت سارے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھیں سب سے زیادہ وبال لانے والے اور سب سے زیادہ مشکلات میں ڈالنے والی یہ دو چیزیں ہیں، اور بچانے والی بھی یہی چیز ہے، صلہ رحمی بچانے والی اور قطع رحمی جو ہے وہ مبتلا کرنے والی۔ حتیٰ واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا۔ ابھی تو بات تو ہماری فقہی ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہی والی بات ہے، ہر چیز تو فقہ پہ انسان زندگی تو نہیں گزارتا نا، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ شہید دستغیب شیرازی، ان کی ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ، اتفاق سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں قطع رحم کا ٹاپک ہے، کیونکہ گناہوں کی بحث ہے تو صلہ رحم تو نہیں ہے، قطع رحم ہے، لیکن قطع رحم کے اندر صلہ رحم بھی آ گیا بیچ میں ضمناً، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صلہ رحم ہے تو قطع رحم نہیں ہے، قطع رحم ہو رہا ہے تو صلہ رحم نہیں ہے، یہ ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں، ایک ہے تو دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہے تو پہلا نہیں ہے۔ اس لیے ضمناً اگر آپ روایتیں بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت ساری روایتوں میں اگر صرف صلہ رحم ہے تو بعض روایتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں صرف قطع رحم ہے اور بالکل اس کا اپوزٹ اثر بیان کیا ہے۔ اگر صلہ رحم کا بیان کیا کہ یہ عمر میں اضافہ کرتا ہے تو آئے گا قطع رحم یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ صلہ رحم میں اگر آیا کہ یہ مال میں اضافہ کرتا ہے تو قطع رحم میں آئے گا کہ یہ مال میں کمی کرتا ہے۔ صلہ رحم میں اگر آیا کہ یہ مشکلات کو حل کرتا ہے تو قطع رحم میں آئے گا کہ یہ مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پیرالل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں صرف اتنی گزارش کروں گا آپ سے کہ اس چیپٹر کو آپ ضرور پڑھیں، بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، پوری گناہان کبیرہ پڑھنے کو نہیں دے رہا میں آپ کو، صرف گناہان کبیرہ میں سے قطع رحمی کا ٹاپک آپ پڑھیں۔ وہ ایک اخلاقی اعتبار سے کیونکہ کتاب لکھی گئی ہے تو وہ اس کی اخلاقی حد و حدود بھی انہوں نے وہاں پہ بیان کی ہیں۔ مجھے تو فقہی اعتبار سے پوچھا گیا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقہی اعتبار سے صلہ وصل سے بنانا، وصل یعنی متصل رہنا، قطع منقطع تعلق، قطع تعلق آپ اردو میں بھی استعمال کرتی ہیں، قطع یعنی جدا ہو جانا، توڑ دینا۔ آیا آپ کا اپنے رشتہ داروں سے رابطہ ملا ہوا ہے، مضبوط ہیں آپ اپنے رشتہ داروں سے، یا آپ اپنے رشتہ داروں سے کٹی ہوئی ہیں؟ یہ ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ اگر عرف یہ طے کرے آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کٹی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قطع رحمی کا جرم کر رہی ہیں، اور قطع رحمی کے سارے گناہ تو اپنی جگہ پر، اس کے جو دنیاوی اثرات ہیں اور عواقب میں وہ آپ کی گردنگیر ہوں گے۔ اور اگر عرف یہ طے کرے کہ آپ کا آپ کے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملی ہوئی ہیں، اگر رسی کٹی ہوئی نہیں ہے تو جڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے دیگر یہ تو نہیں ہوگا کٹی ہوئی بھی نہ ہو اور جڑی ہوئی بھی نہ ہو۔ اگر کٹی ہوئی نہیں ہے تو جڑی ہوئی ہے، اور جڑی ہوئی نہیں ہے تو پھر کٹی ہوئی ہے۔ لہذا اگر عرف یہ کہے کہ نہیں آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی قطع تعلق نہیں ہے، ولو ہر روز نہیں ملتے ہیں آپ، لیکن بالآخر جب بھی ملتے ہیں کسی محفل میں، کسی خوشی میں، کسی غمی میں، تو ایسا نہیں کہ ایک کا منہ اس طرف اور ایک کا منہ اس طرف، بلکہ آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں، کبھی کوئی موقع آ گیا تو وش کر دیا، چاہے فون کر کے کر دیا، چاہے میسج کر، جہاں پہ دیکھیں قطع تعلق ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ جہاں پر واقعی جنگ و جدال ہوتا ہے تو وہاں پر تو حتیٰ بعضوں کا دو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو دونوں کا رخ ایک کا اس طرف ایک کا اس طرف ہوتا ہے۔ یہ خود معاشرہ جب دیکھتے تو کہتا ہے کہ لگتا ہے ان کے آپس کے تعلقات نہیں ہیں، یعنی آپ کے رویے سے معاشرہ پہچان لیتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں۔
جب آپ کے رویے کے نتیجے میں معاشرہ یہ طے کرے کہ آپ کے تعلقات ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صلہ رحمی کے دائرے میں موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کے چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ ہوں. یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا دائرہ کتنا ہے. اور اگر آپ معاشرہ یہ طے کرے کہ ان کی آپس میں لگتا ہے بنتی نہیں ہے، ان کی آپس میں کٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قطع تعلق کا شکار ہیں. ابھی تو شروع کیا میں نے، سوالات بھی آنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ قطع تعلق کا شکار ہیں اور قطع رحمی میں مبتلا ہیں. بس معیار تو عرف ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتے کی نزاکت کے اعتبار سے وصل اور قطع کا معیار بدل جائے. مثلا چچا ہے، آپ 6 مہینے چچا سے نہ ملیں، ممکن ہے معاشرہ، لیکن 6 مہینے بعد جب بھی ملے تو صحیح طرح سے ملیں، ڈھنگ سے ملیں، تو معاشرہ کہے گا ٹھیک ہے ان کا تعلقات ہیں. لیکن 6 مہینے آپ باپ سے نہ ملیں تو معاشرہ کہے گا لگتا ہے ان کی کوئی بگڑی ہوئی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے، کیفیت کے اعتبار سے چچا کو آپ فون بھی کر لیں تو معاشرہ کہے گا جی ٹھیک ہے مل رہے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، کاٹی ہوئی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے پاس جب تک آپ جائیں نا تو معاشرہ نہ سمجھے کہ، تو یہ فرق کر سکتے ہیں. بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے معاشرے کے اوپر. طے معاشرے نے کرنا ہے، تشخیص معاشرہ دے گا، عرف کرے گا کہ آپ آیا اس رشتہ دار کی نسبت صلہ رحمی میں مبتلا ہیں یا قطع رحمی میں مبتلا ہیں. درست. یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا معیار مختلف رشتہ داروں میں مختلف ہو جائے، کہیں تھوڑا ہاتھ ہلکا ہو معاشرے کا، کہیں تھوڑا ہاتھ سخت ہو معاشرے کا، کہیں پر آنا جانا مانگتا ہو، کہیں پر آنا جانا نہ بھی کریں تب بھی کام چلا لے. بالآخر ڈپینڈ کرتا ہے معاشرے کے اوپر کہ کہاں معاشرہ سمجھتا ہے کہ آپ نے رشتہ توڑا ہے اور کہاں سمجھا کہ نہیں توڑا. یہ تو ہو گئی ایک چیز. بس اس کی حد و حدود کیا ہو گئی؟ آپ کوئی طے نہیں کر سکتے کہ جی ہفتے میں ایک بار مل رہی ہیں تو صلہ رحمی ہے، نہیں مل رہی ہے تو قطع رحمی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آغا خوئی سے، اور جو مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید آغا سیستانی سے بھی، اور آغا مختلف فقہا کے سوال جوابوں میں یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ مطلب ہم اپنے، اب وہ ایرانی ذرا معاشرہ بہرحال ہمارے پاکستانی معاشرے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اب جو مجھے یاد پڑا شاید انہوں نے پوچھا بھی ماں باپ کے بارے میں ہوا ہے کہ ان کے گھر جانا ہمارے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جانا ضروری نہیں ہے، آپ ایک فون کے ذریعے جی صلہ رحمی کر سکتے ہیں. یہ بھی ذہن میں کلیئر رکھیں کہ صلہ رحمی میں جانا آنا اس وقت تک کہ جب تک جانے آنے کے بغیر صلہ رحمی کہلائے ہی نہ، اس وقت تک ضروری نہیں ہوتا. فون کر کے، جب میں نے مثالیں نا، فون کر کے، میسج کر کے، ای میل کر کے، آج کل تو وہ دوسری چٹھیاں نہیں لکھی جاتی ہیں. لہذا یہ جو موجودہ ذرائع ہیں ارتباط کے، اس میں سے کسی کے بھی ذریعے جو ہے وہ آپ ارتباط رکھیں اور یہ کہلائے کہ آپ مرتبط ہیں، تو یہ کافی ہے. یہ واجب مقدار بتا رہا ہوں. ہاں تھوڑا زیادہ کریں، مثلا کسی خوشی غم کے موقع پہ آپ چلے گئے، عید کے موقع پہ چلے گئے، شبرات کے موقع پہ چلے گئے، بہن بھائیوں سے مل لیا، الیک سلیک کر لیے، یہ خود انسان کی بہرحال عمر میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے، روزی میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے. اور آج کل کی جو یہ مشکلات ہیں، یہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان سے بہت ساری چیزوں کی نسبت یہ شیلٹر بن جاتا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ بالکل ہی ٹیلی فون اور ای میل اور واٹس ایپ اور ان چیزوں کے اوپر محدود نہ ہو جائیں، بلکہ موقعوں پر آنا جانا ضرور رکھیں. کبھی آپ نے دعوت کر دی اپنے بہن بھائیوں کی، کبھی کسی اور بہن بھائی نے کر دی، کبھی کسی اور بہن. لیکن یہ بھی بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں ریکمینڈڈ نہیں کہ آپ ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر چڑھے رہیں. یہ بعض گھروں میں یہ مشکلات ہیں. مثلا فرض کرو بیٹی جاب کرتی ہے، گزرتے ماں کے گھر پہ چھوڑ گئی. اب ماں کے گھر میں صرف ماں تو نہیں ہے، خالی آپ کی ماں ہو اور بچوں کو سنبھالے تو بھی چلو پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے. لیکن بالآخر یہ خود آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھائی صرف ماں تو نہیں ہے، مثلا بھابھی ہے یا 2 بھابھی ہیں، بچے تو ماں تو نہیں سنبھالتی، جاتے سر پہ بھابھی کے سر پر ہیں، اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو بھابھیوں کی گردن پہ پڑتی ہے. تو اتنا تو خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا گھر چلانے کے لیے اور اپنے کمائی کے لیے آپ دوسروں کو کیوں قربان کر رہی ہیں.
لہذا یہ ظاہراً روایتوں میں بھی ہے کہ بہت قریب رہنا بھی نہیں چاہیے، امیر المومنین کے کلام میں بھی ہے کہ بہت قریب رہنا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے کہ آپ ہر وقت آنا جانا، بہت زیادہ آنا جانا ہو، یہ بھی انسان کی ان ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے، ان وقتوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ جو دل میں ایک احترام ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ آئیں جائیں گے، خاص طور پہ اگر بچوں والے لوگ ہیں تو بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، 2 بہنوں کو کہ جو بچوں کے اوپر لڑکے بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے بچے نے اس کے وہ بھی کھانے پینے کے مسئلے میں کچھ ہے اسی معاشرے میں، تو یہ کیا اچھا ہوا کہ 2 بہنیں ایک دوسرے سے کٹی ہوئی ہیں؟ اب ہو سکتا ہے ممکن ہے بعد میں جا کے پھر مل جائیں، لیکن بالآخر یہ جو ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، جتنی بھی مدت ہو، ابھی تو شکلیں دیکھنے کی روادار نہیں ہیں، لیکن یہ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ لہذا دور رہیں، دلوں میں محبتیں رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے رہیں اور دلوں میں بغض اور نفرتیں اور کینہ رہے۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ بس واجب مقدار وہی ہے جو میں نے عرض کی۔ رشتہ داروں کی نسبت کچھ فرق پڑ سکتا ہے، یہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ تیسرا سوال یہاں پر جو آتا ہے وہ یہ کہ کس کی نسبت صلہ رحم واجب ہے؟ دائرہ کیا ہے صلہ رحمی کا؟ صلہ رحمی کا جو، پھر میں بول رہا ہوں، میں صرف واجبات کی ابھی بات کر رہا ہوں، فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ اخلاقیات کے لیے آغا دستغیب شیرازی کی آپ وہ قطع تعلقی پڑھیے گا، اس میں انہوں نے تھوڑا دائرہ وسیع بنایا ہے۔ شہید ثانی سے ایک مطلب بیان کیا، شاید میں بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، 5 منٹ ہیں ابھی۔ میراث کے جو طبقات ہیں یہ صلہ رحمی کے دائرے میں ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولادیں، دادی دادا، نانی نانا، اجداد، اولادوں کی اولادیں، بہن بھائی اور ان کی اولادیں، چچا تایا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولادیں، درست؟ خوب، یہ سب کے سب جو ہیں وہ صلہ رحمی کے دائرے میں شامل ہیں۔ حتیٰ کزنز بھی اس کا مطلب ہے کہ صلہ رحمی کے دائرے میں آتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کزن کے ساتھ بھی بگاڑ کے رکھے گا تو وہ قطع رحمی کا مجرم ہے۔ اور اب وہ فرض کریں باقی سب سے صلہ رحمی کر رہا ہے، ایک سے بگاڑی ہوئی ہے، تو بالآخر قطع رحمی تو کر ہی رہا ہے نا، تو اس قطع رحمی کا وبال تو اس کی گردن پہ آئے گا ہی آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پہ چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، کزنز وغیرہ، ان کی نسبت بہت زیادہ قطع تعلقی کا سلسلہ چلتا ہے۔ حتیٰ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بہن بھائیوں میں بھی نہیں بن رہی ہے، جس سے میں نے مثال عرض کی ابھی آپ کی خدمت میں، لیکن بہرحال جو واجب مقدار ہے وہ یہ لوگ ہیں: ماں باپ، بہن بھائی، اجداد، اولادیں، بہن بھائیوں کی اولادیں، چچا تایا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولادیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار اگر کوئی رہ گیا ہو تو وہ واجب صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں ہیں۔ اسی طرح سسرالی رشتے واجب صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں ہیں۔ البتہ یہ پھر میں عرض کر دوں، پہلے ابھی کچھ نہیں کہتے تو وہ کہانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساسوں کی خدمتیں نہ کریں، ضرور کریں، ان کی خدمت کریں۔ آج آپ کریں گی، کل آپ کی بہویں آپ کی کریں گی۔ خوب دنیا کا نظام تو ایسے ہی چلتا ہے، جیسی کرنی ویسی بننی، یہ تو سب کو یاد ہے، مگر کرتی پھر بھی ویسی ہیں جیسی بننا نہیں چاہتی۔ یہ سب کو یاد ہے کہ جیسی کرنی ویسی بننی، مگر کرتی وہ نہیں ہیں کہ جو وہ چاہتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی نسبت اور اپنے بہوؤں کی نسبت کیا توقعات رکھتے ہیں۔ اگر صرف اسی حد تک آپ اپنی ساس کے لیے کر لیں اور اپنے سسرال والوں کے لیے کر لیں، ممکن ہے شاید وہ لوگ تو خوش نہ ہوں، اور کہتے ہیں لوگ واللہ عالم کے سسرالی تو کسی بھی صورت میں خوش نہیں ہوتے۔ حالانکہ چلیں مان لیا کہ خوش نہ ہوں، لیکن بالآخر کم سے کم آپ تو مطمئن ہوں گے نا، آپ کا دل تو مطمئن ہوگا کہ جو میں چاہتی ہوں اپنے لیے وہی میں دوسرے کے لیے کر رہی ہوں۔ اور یہ علامتوں میں سے مومن کی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تو آپ بہو ہیں مثلاً، ابھی آپ ساسیت کے مرحلے پہ نہیں پہنچی، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ بن گئی ساس، تو کیا آپ کو توقع نہیں ہوگی کہ آپ کی بہو صبح اٹھ کے آپ کو ناشتہ کرائے؟ کیا آپ کو توقع نہیں ہوگی کہ آپ کی بہو مثلا فرض کریں اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں تو وہ آپ کو باہر بھیج دے، امی آپ جائیں میں پکا لیتی ہوں؟ ہوگی نہیں، توقع تو ہوگی۔ سوچئے گا ہے یا نہیں یہ توقع؟
اچھی طرح اپنے دل کو کھنگالیے گا, پھر آپ تصدیق کریں گی کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو وہی آپ کریں اپنی ساس کے ساتھ, یعنی جو آپ توقع چاہتی ہیں کریں آپ کے بہو ہیں آپ کے ساتھ, وہ آپ اپنی ساس کے ساتھ کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اکیلی رہیں تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں آپ بھی ساس کو, چلی جائیں کہیں اور چلی جائیں, اکیلی اپنے شوہر کو پکڑیں ہاتھ اور لے جائیں کہیں بھی. لیکن اگر آپ نہیں چاہتی یہ کام تو پھر آپ خود بھی وہ کام نہ کریں جو آپ خود نہیں چاہتی ہیں. درست جی. آغا دستگاہ شیرازی نے اسی گناہان کبیرہ کا جو میں نے ریفرنس دیا آپ کو, اس میں انہوں نے شہید ثانی سے ایک مطلب بیان کیا ہے, اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ واجب مقدار ہے, لیکن مستحب مقدار میں سسرال والے بھی آ جاتے ہیں. مستحب صلہ رحمی صحیح ہے, ہم بہت سارے مستحبات پہ عمل نہیں کرتے, لیکن بالآخر جو کر سکیں یا کر لیں. اگر صلہ رحمی مستحبی صحیح, صلہ رحمی کے عنوان سے اگر آپ کوئی انجام دیں گے کام, تو کچھ تو فائدہ ملے گا اس کا, کچھ تو اثر پہنچے گا آپ تک. لہٰذا بعض لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے, یہ میرے اپنے حساب سے تو بالکل ہی غلط فارمولہ ہے, کہ جس طرح ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا انسان ایک مومن, عام مومن, اسی طرح مثلا فرض کریں ساس, کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. روایت کا جملہ ہے, دیکھیں بہت ساری روایتوں میں مردوں کا تذکرہ آیا ہے, لیکن وہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے, وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اپوزٹ بعض میں عورتوں کا ہے, علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, اور اس کے اگینسٹ مردوں کے لیے بھی, اگر مرد یہ کام کریں گے تو یہ الٹا مردوں کے لیے بھی یہ ہے. اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو دونوں ایک کے لیے بیان ہوئی ہیں, لیکن ہیں دونوں کے لیے, قانون ایک جیسا ہی ہے. ایک روایت کا جملہ ہے کہ الآباء و ثلاثہ, تمہارے 3 باپ ہیں, من یعلمک ومن یولدک ومن یزوجک, جس نے تمہیں تعلیم دی ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور جس نے تمہیں بیٹی دی ہے. تو اگر بیٹی دینے والا باپ ہے تو اس کے برعکس وہ بیٹی دینے والے کی ماں بھی تو ماں بنے گی نا. جب اس کا باپ بن رہا ہے تو اس کی ماں بھی ماں بنے گی. لہٰذا بالآخر اس کے اپنے اثرات ہیں. جب یعنی اس روایت کے مطابق اس کا دیکھیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی ماں ہے تو آپ کی جنت جو ہے آدھی آپ کی اپنی ماں کے نیچے پیروں میں چلی گئی, ایک پیر کے نیچے اس ماں کے اور ایک پیر کے نیچے اس ماں کے. ایسا نہیں ہے. مراد یہ ہوتا ہے, تنزیل ہوتی ہے صرف مقام کو ثابت بتانے کے لیے کہ اس کا بھی مقام و منزلت ویسا ہی ہے, اس کا بھی احترام ویسا ہی ہے. یعنی جس طرح باپ کا احترام ہے اسی طرح معلم کا احترام ہے, نا یہ کہ وہ تمہارا سلبی باپ کی طرح ہو گیا. جس طرح اس کا احترام ہے اسی طرح تمہارے اس سسر کا بھی احترام ہے جس نے تمہیں بیٹی دی ہے. تو پھر ساس کا بھی احترام ویسے ہی ہونا چاہیے. وہ اگر باپ ہے تو وہ پھر ماں بننی چاہیے. لہذا یہ خود فارمولہ اتنا اچھا نہیں ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان جب اپنے ذہنوں میں بٹھا کر سسرال میں جاتا ہے نا, پھر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا ہے. یہ مشکلات آپ لے کر جائیں گی. پہلے سے آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جی یہ تو عام مومن کی طرح ہے, تو کبھی بھی آپ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی. لہذا اس کو کبھی بھی آپ ماں کی نگاہ سے نہیں دیکھ پائیں گی. اس کو آپ ہمیشہ ایک عام انسان کی نگاہ سے دیکھیں گی. جب عام انسان کی نگاہ سے دیکھیں گی تو جس طرح آپ ایک راہ چلتا ہے انسان, اگر آپ کے حق میں کوئی زیادتی کر دے آپ کیا برداشت کریں گی؟ آپ نہیں برداشت کریں گی. تو میں اس کا کیوں برداشت کروں؟ لہذا اپنے ویژن کو تھوڑا بہتر بنائیں, اپنی سوچ کو تھوڑا پازیٹیو کریں. آج اچھا بوئیں گی کل اچھا کاٹیں گی. یہ دنیا ہے اور اس دنیا کا نظام اسی چیز پر چل رہا ہے کہ آج جو کریں گی کل وہی پائیں گی. خوب, اس کے بعد جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو کل دیکھتے ہیں, اگلی دفعہ دیکھیں گے. اگر رشتہ دار خود قطع تعلق کریں, اور بہت ساری روایتوں میں یہ ہے کہ اگر وہ کر بھی رہے تو تم نہ کرو, کیونکہ اگر بعض روایتوں میں یہ کہ اگر اس نے کر کے قطع تعلق کا مرتکب ہو گیا اور تم بھی قطع تعلق کر لو گی تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہوا. بعض میں یہ ہے کہ اگر تم کرتے رہو گے تو شاید پروردگار عالم اس کے دل میں بھی ڈال دے اور تم دونوں کے اوپر رحمت خدا ہو, لیکن اگر تم چھوڑ دو گے تو خدا بھی اپنی رحمت تم لوگوں سے ہٹا لے گا. تو روایتوں میں تو اتنا شدید طریقے سے کہا گیا کہ کوئی کر بھی رہا ہو تو آپ نہ کریں, الا یہ کہ کوئی تذلیل کر رہا ہو آپ کی تو وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ آپ کو رسپانس نہیں دے رہا, آپ کو اتنا اچھا جواب نہیں دے رہا, تو آپ اپنا کام کرتی رہیں. اگر کسی رشتہ دار کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان سے بدلہ لینے کی بجائے قطع تعلق کر لی, قطع تعلق میں نے جواب اس کا اوپر والے سوال کے جواب میں آ گیا کہ اگر وہ کر بھی رہا ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قطع تعلق کریں. آپ اپنا وظیفہ انجام دیں. وہ آپ اگر فرض کریں نماز پڑھتی ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتا, تو آپ یہ سوچ کے چھوڑ دیں گی نماز؟ نہیں چھوڑیں گی نا.
وہ اس کا وظیفہ یہ آپ کا وظیفہ، وہ اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کر رہا، نہ کرے، وہ اس کا وبال پائے گا۔ آپ اس چھوڑ کے کیوں اس وبال میں مبتلا ہونا چاہتی ہیں؟ لہذا آپ اپنے وظیفے کو انجام دیں، اس کو اپنے وظیفے کو انجام دے رہے تو فبیان، نہیں دے رہا تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ آپ کو بہرحال اس حد تک کہ آپ کی تذلیل کا ذریعہ نہ بنے، آپ اپنی ذمہ داری انجام دیتی رہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يا مولا يا صاحب السماء